الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے روز میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اللہ عز و جل کسی شے کا محتاج نہیں بلکہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اللہ عز و جل چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دے، اور چاہے تو بغیر ماں کے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت فرما دے، بلکہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ نہ ماں ہو نہ باپ، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دے۔ اس کی شان قرآن میں بیان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس نے ایک ضابطہ اور قانون بنا دیا ہے۔ نسل انسانی کی بقا کے لیے مرد اور عورت کا ملاپ ضروری ہے، اور پھر انسان کی پرورش کے لیے والدین کو وسیلہ بنایا۔ حالانکہ حقیقی پالنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے، لیکن اس نے وسیلہ والدین کو ہی بنایا۔ اب اگر کوئی بندہ اس وسیلے کو نہ مانے بلکہ والدین سے کہے کہ مجھے تو اللہ عز و جل نے پیدا کیا ہے، اسی نے مجھے پالا ہے، میں آپ کا احسان مند نہیں، تو یاد رکھیں ایسا کہنے والے سے اللہ عز و جل خوش نہیں ہوتا بلکہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو مخلوق کا شکر گزار نہیں وہ اللہ عز و جل کا شکر گزار نہیں۔ والدین بچے کی پیدائش اور پرورش کا ذریعہ بنتے ہیں، تو ان کا ادب و احترام بہت ضروری ہے۔ افسوس، آج ہماری اکثریت ان کے منصب اور مقام سے ناواقف ہے، شاید اسی وجہ سے ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین تمہارے لیے جنت ہیں اور والدین ہی تمہارے لیے دوزخ ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر والدین راضی ہو گئے تو جنت ہے، اگر ناراض ہو گئے تو دوزخ کا باعث بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 پارہ نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ إِحْدَاهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ جس مالک و مولا نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، جس نے مردہ زمین کو حیات بخشی، اور پھر اسی زمین سے ہمارے لیے طرح طرح کے پھل اور اناج اگائے، ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شک وہی رب العالمین ہے، اس کے سوا کسی کی پوجا نہیں کی جانی چاہیے۔ اللہ عز و جل نے اس آیت مبارکہ میں جہاں اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اسی کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، اس لیے کہ والدین ہی بندے کے لیے اس دنیا میں تشریف آوری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے خود ہی اندازہ لگا لیں کہ والدین کا مقام کتنا بلند ہے۔ خصوصاً بڑھاپے کی حالت میں ان کی خدمت کرنا تو بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ یقیناً وہ بدبخت ہے جو بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر شریف پر جلوہ افروز ہونے لگے،
ابھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین ارشاد فرمایا۔ اسی طرح دوسری اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج خلاف معمول 3 مرتبہ آمین ارشاد فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہو جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر میں نے آمین کہا، اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے، وہ شخص بھی اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہو جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت میں مقام حاصل نہ کر سکے۔ ارشاد فرمایا، اس پر بھی میں نے آمین کہا، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین عرض کرنے لگے، وہ شخص بھی اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس میں عبادت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا لے۔ میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ پیارے بہن بھائیوں، جہاں جبریل علیہ السلام دعا کرنے والے ہوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہنے والے ہوں تو اس کی قبولیت میں کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ والدین کی خدمت کرنا عین سعادت ہے، لیکن بوڑھے والدین کی خدمت کرنا جنت کے حصول کا ذریعہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب والدین جوان ہوتے ہیں اولاد ان کی محتاج ہوتی ہے، لہٰذا اولاد کو والدین کا کہا ماننا پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر کہا نہ مانا تو والدین خرچہ پانی بند کر دیں گے۔ لیکن جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اب والدین اولاد کے محتاج ہوتے ہیں اور بظاہر ان کی خدمت سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا نظر نہیں آتا۔ اب ایسی حالت میں جوان جو ان کی خدمت کرے جبکہ وہ بڑھاپے میں عقل بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ان سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں جو نوجوانوں کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی انہیں جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ کسی کی سرزنش کے لیے عربی میں سب سے ہلکا لفظ اف بولا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس سے بھی منع فرما دیا، بلکہ ایسی حالات میں بھی ان کی تعظیم بجا لانے کا حکم دیا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزا کے عالم میں ہیں، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہیں اس کی والدہ اس سے ناراض تو نہیں؟ عرض کی گئی، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی والدہ ماجدہ اس سے ناراض ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ کو بلایا اور ناراضگی کی وجہ دریافت کی تو وہ عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میری اور اس کی بیوی کے مابین کوئی اونچی نیچی بات ہو جاتی تو یہ بیوی کی طرفداری کیا کرتا تھا، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس لیے؟ فرمایا، ان کو جلاؤں گا اور تیرے بیٹے کو اس میں ڈالا جائے گا۔ عرض کرنے لگیں کہ میں اپنے بیٹے کو کیسے جلتا دیکھوں گی؟ فرمایا، اگر تو اس کو دنیا کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی تو میں اس کو دوزخ کی آگ میں کیسے جلتا دیکھوں گا؟ عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر عرض کرتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو دل سے معاف کیا۔
بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پیغام آ گیا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور روح بھی پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔